وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ویسے تو حضرت نبی اکرم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی بھی عنوان، کوئی بھی پہلو لے لیا جائے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا ہر باب، ہر صفحہ روشن ہے، منور ہے. اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو دریا ایسے ہیں جس کے کوئی کنارہ ہی نہیں. ایک دریا قرآن کریم ہے کہ جس کی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ کوئی انتہا آنے والی نہیں. اور دوسرا دریا سمندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، مگر اخیر میں یہ کہنا پڑا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مگر میں آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے فقط ایک ہی عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان، آپ کا پاکیزہ نسب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک 3 حصوں پر ہے. نسب کا پہلا حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عدنان تک ہے. دوسرا حصہ عدنان سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے. اور تیسرا حصہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے. لیکن ان تینوں حصوں میں پہلا ہی حصہ زیادہ صحیح ہے اور آگے کے 2 حصوں میں بہت گڑبڑ اور اختلاف ہوا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ اپنا مبارک نسب بیان کرتے تو عدنان تک بیان کر کے رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کذبن نسابون، کہ اس کے آگے جو لوگ نسب بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں
وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ آیت پڑھ کر دلیل دیتے اور فرماتے کہ اللہ کے علاوہ جب کوئی نہیں جانتا تو نسب بیان کرنے والے کیسے جانتے ہیں. اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بیان کیا ہے وہ عدنان تک ہی بیان کیا ہے. البتہ اپنی دوسری کتاب تاریخ کبیر میں آگے نسب بیان کیا ہے، مگر صحیح جو نسب ہے وہ عدنان تک ہے، جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں پر آپ کا سلسلہ نسب صحیح طور پر ختم ہوتا ہے. اب ان میں جو ایک نام آیا کلاب، یہ کلاب ایسا نام ہے یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب دونوں طرف سے مل جاتا ہے، والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی. والد صاحب کی طرف سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. اب والدہ کی طرف سے دیکھیں تو محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. اتنی بات یاد رکھے کہ والد صاحب کی طرف سے کلاب تک پہنچنے میں ایک واسطہ زیادہ ہے اور والدہ کی طرف سے کلاب تک نسب پہنچنے میں ایک واسطہ کم ہے. تو اب میں آپ کے سامنے جو وضاحت پیش کروں گا وہ کلاب سے پیش کروں گا، کیونکہ یہاں دونوں نسب مل جاتے ہیں. اس کے اوپر کے لیے آپ دوسری کتابیں دیکھتے رہیے اگر آپ میں طلب ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ محبت ہے، آپ کی سیرت سے کچھ دلچسپی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلاب کلب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کتے کے. اب یہ نام نہیں، یہ لقب ہے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو بعضوں نے کہا ان کا اصل نام حکیم تھا، بعضوں نے کہا ان کا اصل نام عروہ تھا، اور بعضوں نے کہا ان کا اصل نام مہذب تھا. اب چاہے حکیم نام ہو، عروہ نام ہو، مہذب نام ہو، مشہور یہ ہوئے کلاب سے، اور کلاب کے معنی کتے کے آتے ہیں. ایک عربی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے غلاموں کے نام تو بڑے اچھے رکھتے ہیں، مثلا غلاموں میں کسی کا نام رکھتے رباح جس کے معنی ہے نفع پانے والا، یا مرزوق رزق دیا ہوا، اور اپنی اولاد کے نام بڑے خطرناک رکھتے ہیں، کلاب یعنی کتا، ذئب یعنی بھیڑیا. تو ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غلاموں کے نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اور اولاد کے نام ہم دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ دشمن جب ہماری اولاد کے یہ نام سنے تو ان کا رعب ان پر طاری ہو جائے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ کلاب شکار کے بڑے شوقین آدمی تھے اور شکاری کتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس وجہ سے اس نام سے مشہور ہو گئے. کلاب کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا زہرہ، یہ بڑے لڑکے ہیں، اور ایک کا نام ہے قصی، یہ چھوٹے لڑکے ہیں.
قصی کی اولاد میں نبی علیہ السلام ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں۔ بڑے لڑکے کا نام زہرا ہے۔ زہرا کے پھر دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا حارث، جن کی اولاد میں آگے چل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور ایک کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کے پھر دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا وہب، ایک کا نام تھا وہیب۔ وہب کی لڑکی آمنہ ہے جو نبی علیہ السلام کی والدہ ہے، اور وہیب کی اولاد میں ابو وقاص ہے اور ان کے بیٹے سعد بن ابی وقاص ہے۔ تو یہ میں نے مختصر خاکہ کلاب کے خاندان کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی کہ کلاب کے دو لڑکے زہرا بڑے تھے جن کی اولاد میں آمنہ ہے، قصی چھوٹے تھے جن کی اولاد میں نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ ہے۔ کلاب نے جب شادی کی تو پہلے زہرا کی ولادت ہوئی، پھر ایک عرصے کے بعد چھوٹے بیٹے یعنی قصی کی ولادت ہوئی۔ جب قصی کی ولادت ہوئی تو کچھ ہی زمانے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا یعنی کلاب کا۔ تو ان کی والدہ نے یعنی قصی کی ماں نے ایک نکاح کر لیا ربیعہ نام کے آدمی سے۔ یہ ربیعہ کا خاندان اس وقت ملک شام کے علاقے میں رہتا تھا۔ قصی کا اصل نام یا تو زید تھا یا مجمع تھا۔ یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا، مجمع بھی کہا گیا ہے جمع کرنے والا۔ ابتدا میں قریش کا خاندان الگ الگ جگہوں پر رہتا تھا، کچھ وادی میں، کچھ پہاڑی پر، کچھ گھاٹی میں۔ قصی نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس وجہ سے ان کا نام ہو گیا مجمع، جمع کرنے والا۔ بہرحال قصی کی ماں نے نکاح کیا ربیعہ سے، یہ تو بچے تھے، ربیعہ کا خاندان ملک شام میں رہتا تھا، تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی منتقل ہو گئے ملک شام کی طرف، اور ان کو پتا نہیں میرا باپ کون تھا۔ یہ ربیعہ کو ہی اپنا باپ سمجھتے تھے، کلاب کو اپنا باپ سمجھتے نہیں تھے، معلوم ہی نہیں، بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو بڑے اچھے تیر انداز بھی تھے، تو ایک مرتبہ تیر اندازی میں مقابلہ ہوا اور کسی کو انہوں نے پچھاڑ دیا۔ اس نے ان کو طعنہ دیا کہ کوئی تو ہماری نسل کا تو ہے نہیں، ہماری بستی کا ہے نہیں، تو چلا جا اپنے علاقے۔ گھر آئے، ماں کو پوچھا کہ ماں میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تمہارا باپ ربیعہ ہے۔ کہ نہیں، اگر ربیعہ میرا باپ ہوتا تو مجھ کو اس طرح بستی سے نکلنے کا طعنہ نہیں دیا جاتا، سچ بتاؤ۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارا باپ اور تمہارا خاندان تو عربوں کا شریف ترین خاندان ہے، اور وہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے آس پاس آباد ہے۔ انہوں نے ضد پکڑی کہ میں اپنے خاندان جانا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بھی رک جاؤ، جب حج کے لیے قافلے جائیں گے تو تم چلے جانا۔ چنانچہ حج کے لیے جب قافلے آئے تو ان کے ساتھ قصی یہاں آ گئے۔ آنے کے بعد اپنے بڑے بھائی زہرا سے ملاقات کی۔ زہرا اس وقت کافی بڑی عمر کے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا قریب آؤ، بدن پر ہاتھ پھیرا، آواز سے اور بدن سے پہچان لیا کہ ہاں یہ میرا ہی بھائی ہے، تو باپ کی جائیداد اور میراث میں جو حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ اس کے بعد قصی نے مکہ کے رئیس کی لڑکی سے شادی کی، اور اس نے اپنی بیٹی کو
جہیز کے طور پر کعبۃ اللہ شریف کی تولیت متولی بنا دیا، جو بعد میں قصی نے حاصل کر لیا، اور اس طرح اب قصی مکہ کے بیت اللہ شریف کے متولی اور رئیس کہلائے۔ یہ بڑے حکیم تھے اور ان کا کلام بھی حکیمانہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی حکمت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کسی کمینے کا اکرام کرے وہ بھی اس کے کمینے پن میں شامل ہے۔ ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ حاسد تمہارا خفی اور پوشیدہ دشمن ہے۔ اب ان کے بڑے کارنامے تھے۔ کارناموں میں ایک تو یہ کہ دار الندوہ جو قریش کی پارلیمنٹ سمجھی جاتی ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے قصی، جو بھی کام ہوتا وہیں سے طے ہوتا، کوئی قافلہ جاتا وہیں سے جاتا، واپس آتا پہلے وہیں آتا، کسی لڑکی کا رشتہ آتا تو اس کے امور یہیں طے کیے جاتے، کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا تو اسی دار الندوہ سے کیا جاتا، تو اس کی بنیاد رکھنے والے یہی قصی بن کلاب تھے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کی جو الگ الگ تعمیر ہوئی، کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک تعمیر قصی بن کلاب نے بھی کی، جیسے ایک تعمیر نبی علیہ السلام کے زمانے میں قریش مکہ نے کی تھی، جس میں حجر اسود کے رکھنے کا اختلاف ہوا تھا، اس سے پہلے کی تعمیر قصی بن کلاب کی ہے، تو یہ بھی ان کا ایک بڑا کارنامہ۔ اسی طرح ان کا ایک کارنامہ یہ کہ جتنی خدمت عربوں میں شریف سمجھی جاتی تھی، وہ ساری چیزیں قصی بن کلاب نے اپنے کنٹرول اور قبضے میں لی تھی اور اپنے اختیار سے الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کی تھی۔ مثلا کعبۃ اللہ شریف کی دربانی کی خدمت، کعبۃ اللہ شریف کی چوکی داری، وقت پر کھولنا بند کرنا، یہ ایک خدمت، آنے والے حجاج کرام کو کھلانے پلانے کی خدمت، فقراء کی مدد، اسی طرح جنگ کے موقع پر جھنڈے کو اٹھانے کی خدمت، اسی طرح دار الندوہ میں مشورے کی خدمت، یہ ساری الگ الگ چیزیں جو فضیلت کی تھی، سب کا پاور قصی بن کلاب کے ہاتھ میں تھا، جو انہوں نے اپنے اختیار سے الگ الگ قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ قصی کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار۔ عبد الدار کی اولاد میں عثمان بن ابی طلحہ ہے، اور عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے شیبہ ہیں، اور شیبہ کی نسبت سے پورا خاندان آج بھی شیبی کہلاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی چابی اسی خاندان کے پاس رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چابی دی تھی عثمان بن ابی طلحہ کو، اور فرمایا تھا یہ لو رکھو، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو ایک بیٹے یہ عبد الدار تھے، ایک بیٹے تھے عبد العزیٰ، اور ایک بیٹے تھے عبد مناف۔ عبد مناف کا ذکر آگے آئے گا۔ تو ایک بیٹے عبد مناف، ایک ہے عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کے بیٹے اسد ہے، اسد کے بیٹے خویلد ہے، اور خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے۔ اور ایک بیٹے کا نام فقط عبد ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قصی خود کہتے تھے کہ میں نے 4 بچوں میں سے ایک کا نام اپنے نام پر رکھا یعنی عبد، ایک کا نام بیت اللہ کے نام پر رکھا یعنی عبد الدار، اور 2 کا نام اپنے معبودوں کے نام پر رکھا یعنی عبد مناف اور عبد العزیٰ۔ مناف اور عزیٰ یہ دونوں عربوں کے بت کا نام ہے۔ اب قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف۔
عبد مناف ان کا اصل نام تو مغیرہ ہے. مناف اور منات یہ دونوں عربوں کے بت کے نام ہے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. یہ عربوں کی عادت تھی اپنے بتوں کے نام پر نام رکھنے کی، ورنہ ان کا اصل نام مغیرہ ہے. بڑے خوبصورت آدمی تھے عبد مناف، جو قصی کے صاحبزادے ہیں، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو قمر البطحا کہتے تھے. سرزمین بطحا، سرزمین مکہ کا چاند، بہت خوبصورت تھے. اور ان کی سرداری بھی مسلم مانی ہوئی تھی. ان کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عبد شمس. عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت ابو سفیان ہے، امیر معاویہ ہے وغیرہ. دوسرے لڑکے ہیں نوفل. ان کی اولاد میں جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل ہے. تیسرے لڑکے ہیں مطلب عبد المطلب نہیں کہہ رہا، مطلب. ان کی اولاد میں مصطح بن عطاسہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور چوتھے لڑکے ہاشم، جو نبی علیہ السلام کے پردادا ہے. اس طرح عبد مناف کے یہ 4 لڑکے، عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم. اب ہوا یہ کہ آگے چل کر ان چاروں کی اولاد میں عداوت و دشمنی کا سلسلہ چل پڑا، اور بہت زور و شور کی عداوت، یہاں تک کہ گروپ اور جماعت بن گئی. ایک گروپ، ایک جماعت 2 بھائی کی اولاد کا، عبد شمس اور نوفل کی اولاد کا ایک گروپ بنا. مطلب اور ہاشم کی اولاد کا ایک گروپ. دونوں ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے اور ایک دوسرے پر حسد کرتے تھے. بلکہ یہ جو پہلا گروپ ہے، ان کو دوسرے گروپ والوں کی ذرا بھی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے گروپ والوں کی اولاد میں آگے چل کر نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو اس کی وجہ سے پہلے گروپ والوں میں حسد کی لہر اور آگ تو اور پھیل گئی. اتنی عداوت تھی. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عداوت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ بدر کی لڑائی میں جو مشرکین کی طرف سے 3 آدمی سب سے پہلے نکلے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، جو عتبہ کا لڑکا ہے. یہ تینوں کے تینوں نوفل کی اولاد میں پہلے گروپ والوں کی. ادھر نبی علیہ السلام نے 3 انصاری صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مقابلہ کرو. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ یہ کہتے ہم انصار میں سے. تم ہماری ٹکر کے نہیں، ہم اپنی برادری سے لڑنا چاہتے ہیں. اب نبی علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے کہا ان انصاریوں سے واپس آ جاؤ. اب آپ نے اپنے رشتہ داروں کا انتخاب کیا. علی تم کھڑے ہو جاؤ، حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور عبیدہ ابن الحارث. علی آپ کے چچا زاد بھائی، حمزہ آپ کے چچا، اور عبیدہ ابن الحارث یہ بھی آپ کے بڑے ابا کے بیٹے ہیں. یہ تینوں نبی علیہ السلام کے خاندان کے. پھر انہوں نے کہا ہاں تم ہمارے لیول کے ٹکر کے ہو، اب ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو دوسرے گروپ والوں سے کتنی عداوت تھی. فتح خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے دوسرے گروپ والوں کو غنیمت میں سے دیا، پہلے گروپ والوں کو نہیں دیا. تو انہوں نے کہا اب تو عداوت لڑائی ختم ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ یہ لوگ جاہلیت میں بھی ساتھ تھے، اسلام لانے کے بعد بھی ساتھ ہے. تم لوگ اسلام لانے کے بعد ساتھ ہوئے ہو، جاہلیت کے دور میں تم ساتھ نہیں تھے. بہرحال عبد مناف کے 4 بچوں میں سے ایک کا نام تھا ہاشم. یہ بھی اصل نام نہیں ہے، یہ لقب ہے.
ہاشم کے معنی چورا کرنے والا. اب یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ بڑے سخی آدمی تھے. ان کا اصل نام تھا عمرو اور امر العلا کے نام سے مشہور تھے. مگر جب عرب میں قحط سالی ہوئی، خشکی ہوئی، تو ہاشم ہی نے سب سے زیادہ سخاوت بتائی ہے. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا ہے. اس وجہ سے ان کا یہ لقب ہوا ہاشم، چورا کرنے والا، یعنی روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے بھی لوگوں کو انہوں نے کھلایا ہے. یہ اپنے باپ سے زیادہ خوبصورت تھے اور خوبصورتی ان کے چہرے اور پیشانی سے ٹپکتی تھی. علماء اہل کتاب جب ان کو دیکھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے. بلکہ کئی علماء یہود نے اپنی لڑکیاں پیش کی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ نور نبوت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے. یہاں تک کہ روم کا بادشاہ ہرقل نے اپنی لڑکی پیش کی اور کہا کہ تم نکاح کر لو، مگر خدا کو جہاں منظور وہیں یہ نور نبوت منتقل ہونے والا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 6 نکاح ہوئے تھے. ان میں ایک نکاح سلمہ نامی خاتون سے ہوا تھا جو مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی. نکاح کیا، رات گزاری اور اس کے بعد سفر میں آگے روانہ ہوئے. بیوی کو حمل ٹھہر گیا، ہاشم سفر میں نکل گئے اور اسی دوران ہاشم کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں. دوسری طرف بچہ پیدا ہوا، وہ یتیم دنیا میں آیا اور ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ. یہ آگے چل کر عبد المطلب کہلایا. اصل نام ہے شیبہ. شیبہ کے معنی آتے بوڑھے کے. اب یہ نام یا تو نیک فالی کے طور پر رکھا گیا اس وجہ سے تاکہ اس کی عمر لمبی ہو، اس وجہ سے یہ نام رکھا گیا، یا اس وجہ سے یہ نام رکھا گیا کہ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پر، اس لیے یہ نام رکھا گیا. بہرحال شیبہ دنیا میں آئے اور مدینہ منورہ میں رہنے لگے. یہیں ان کی زندگی کا ایک دور گزرا. حسان بن ثابت کے والد ثابت مدینہ منورہ سے مکہ آئے تو ان کی ملاقات مکہ میں مطلب سے ہوئی جو شیبہ کے چچا ہوتے ہیں، ہاشم کے بھائی، اور کہا تمہارا بھتیجا ہمارے یہاں ہے، ذرا آ کے دیکھو وہ کیسی زندگی جی رہا ہے، وہ کتنا اچھا تیر انداز ہے. تو شیبہ مطلب نے یہ سن کر فوراً مدینہ کا سفر کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو یہاں لے کر آؤں گا. وہ اپنے خاندان کی بزرگی سے ناواقف ہے، مدینہ میں رہنے کے بدلے تو اس کو مکہ میں رہنا چاہیے. فوراً پہنچے، کسی نے بتا دیکھو وہ تمہارا بھتیجا تیر اندازی کر رہا ہے. پہچان لیا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. ماں سے اجازت چاہی کہ میں لے جانا چاہتا ہوں، کہ نہیں. انہوں نے مہمان نوازی کی دعوت دی تو مطلب نے کہا میں تمہاری مہمان نوازی قبول نہیں کروں گا جب تک تم میرے بھتیجے کو میرے ساتھ لے جانے نہ دو. ماں نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ کر جواب دوں گی. 3 دن کے بعد اجازت دے دی. تو اب مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر اپنی سواری پر بٹھا کر مدینہ سے مکہ آئے. یتیم تھے، مسکین تھے، غریبی، مفلسی، یتیمی چہرے سے ٹپک رہی تھی. لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ مطلب تو بڑے آدمی ہے، رئیس ہے، تو یہ یتیم، یہ غریب کون؟ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرا بھتیجا ہے. یہ کہا میرا غلام ہے، تبھی سے مشہور ہو گئے عبد المطلب، مطلب کا غلام، ورنہ ان کا اصل نام تھا شیبہ. اب یہ جو عبد المطلب ہے یہ مکہ کے رئیس ہوئے.
بہت ہی با اخلاق، بہت ہی بہادر، بہت ہی سخی، سخاوت میں اپنے باپ ہاشم سے بڑھ کر ان کی سخاوت انسانوں پر نہیں بلکہ درندوں پر، فضا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی تھی، اس لیے ان کا لقب ہو گیا تھا مطعم طیر السماء، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا۔ یہ بھی لقب تھا فیاض۔ جب رمضان کا مہینہ آتا غار حرا میں چلے جاتے اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے، زنا سے روکتے، شراب سے روکتے، چوری سے روکتے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکتے، بہت ہی با اخلاق با رعب تھے۔ زمزم کی کھدائی کا واقعہ بھی انہی کے زمانے میں پیش آیا۔ اگر واقعہ سناؤں گا تو 10 منٹ اور نکل جائے گی، اس لیے وہ آپ دوسری کتابوں میں دیکھ لیں۔ تو عبد المطلب اتنے باروب تھے کہ کعبہ شریف کے سائے میں ان کے لیے ایک مصلی بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے قریب بھی جائے، لیکن نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام وہاں جا کر بیٹھتے تھے اور عبد المطلب ان کو اٹھاتے نہیں تھے۔ عبد المطلب کو فکر ہوئی، اب عبد المطلب نے 6 نکاح کیے اور 21 اولاد ہوئی، 15 لڑکے 6 لڑکیاں۔ ویسے الگ الگ اقوال ہیں، مگر میں نے جو آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ سیرت کی معتبر کتاب رحمت للعالمین کے حوالے سے بتائی ہے، جس کو چاہے اس میں دیکھ لے۔ تو ان میں ایک نکاح فاطمہ بنت عمرو سے ہوا، جن سے 4 لڑکے ہوئے تھے، عبد مناف یعنی ابو طالب، عبد الکعبہ، عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد، اور زبیر۔ 5 لڑکیاں ہوئی، ام حکیم، بیضا، برہ، امیمہ، اروا، عاتقہ، یہ 5 لڑکیاں ہوئی۔ یہ 9 حقیقی بھائی بہن، باقی اور 5 نکاح کی تفصیل آپ خود معلوم کر لیں۔ تو عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، یہ اپنے باپ کی طرح با اخلاق اور بہت ہی خوبصورت، ان کا نام خالص عبداللہ جو اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ جب یہ جوان ہوئے باپ کو فکر ہوئی کہ ان کا نکاح کروایا جائے، اور ان کی پیشانی پر بھی نور نبوت چمک رہا تھا۔ کئی عورتوں نے پیشکش کی، ایک عرب کی خاتون نے، اسی طرح ایک خثعمی عورت نے، اسی طرح ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے بھی ایک عورت نے بدکاری کی طرف بلایا، بلکہ علماء یہود نے ان کے قتل کے منصوبے تک بنائے، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ ان کا رشتہ طے ہوا وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ، باپ لے کر چلے۔ ایک یہودیہ عالمہ عورت فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا تو 100 اونٹوں کی پیشکش کر کے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا، لیکن عبداللہ نے انکار کیا۔ شادی ہو گئی آمنہ کے ساتھ، دستور کے مطابق 3 دن رہے۔ جب وہاں آئے تو فاطمہ نے دیکھا اب پیشانی پر نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ پوچھا عبداللہ تم نے شادی کی ہے؟ کہاں؟ فاطمہ کہنے لگی میں کوئی فاحشہ بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں نے تمہاری پیشانی پر نور نبوت دیکھا، میں نے چاہا وہ میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے، مگر وہ تو خدا کو جہاں منظور تھا وہاں منتقل ہو گیا۔ اب عبداللہ کی عمر یا تو 18 یا 25 یا 28 یا 30 سال، 4 قول بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے، 7 مہینے کا حمل، جیسا کہ دروس التاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ ویسے الگ الگ اقوال بھی ہے۔ اب آخری بات میں 2-3 منٹ آپ کی لوں گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے
تو اس سال جس سال ابرہا کے لشکر کا واقعہ پیش آیا اس سے 50 یا 55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. ابرہا والا واقعہ 22 محرم کا ہے اور اس کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. مہینہ کون سا تھا؟ ویسے 6 قول ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب اور رمضان. لیکن علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ربیع الاول کے علاوہ جتنے قول بیان کی وہ سب غلط اور ضعیف ہے، صحیح قول ربیع الاول ہی کا ہے. اچھا، تاریخ کون سی تھی؟ یعنی اسلامی تاریخ، تو اس میں تو بڑا اختلاف ہے. 2 تاریخ کا قول بھی ہے. 8 تاریخ کا قول مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں بیان کیا ہے. 9 کا قول زیادہ صحیح ہے جو علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں بیان کیا ہے. 10 کا قول محمد باقر نے بیان کیا ہے. 12 کا قول محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے. 17، 18 اور 22 کا بھی قول ملتا ہے. اور انگریزی حساب سے تاریخ میں ایک قول 17 جون 569 عیسوی، دوسرا قول 20 اگست 570 عیسوی، تیسرا قول 10 جون 570 اور چوتھا قول 10 اپریل 570، چوتھا قول 20 اپریل 570. یہ 4 قول بیان کیے انگریزی حساب سے. پیر کا دن تھا. بعض کہتے ہیں کہ رات میں ولادت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت. صبح صادق یہ رات میں بھی شمار ہوتی ہے، صبح میں بھی شمار ہوتی ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی مختصر سی جھلک میں نے آپ کو اس لیے پیش کی کہ سیرت کے پڑھنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو. میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اپنے جیب میں تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے بازار جائیے، سیرت کی کتاب خرید کر لائیے. کھانے سے پہلے 5-10 منٹ 1-1.5 صفحہ اس کا پڑھے تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارے نبی کون تھے، ان کا مبارک خاندان کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی. اگر ہمیں واقعی نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ بتائیے کیا اس کام کے لیے ہم تیار ہیں؟ ذرا زور سے انشاءاللہ بولے. بہت کتابیں ہیں، ہر زبان میں ہے، تو آپ کتابیں خریدیں. کھانا روٹی ہاتھ میں نہیں لیں گے جب تک کہ 1 صفحہ کم از کم اپنے گھر والوں کو پڑھ کر نہ سنائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.